کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب تو اللہ تعالی سے اپنی حاجت کا سوال کرنا چاہے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ، پھر اللہ تعالی سے اپنی حاجت کے لیے سوال کر، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ۔ اللہ کریم ہے، جب وہ تیری حاجت تیری دعا سے پہلے اور بعد میں پڑھے ہوئے درود کو قبول کرے گا تو وہ تیری حاجت کو اور تیری دعا کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کریم دو چیزوں کو تو لے لے اور ایک کو بیچ میں سے چھوڑ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک سنیں گے، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ واللہ بما تعملون علیم۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں، اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے،
اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء۔ اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرطے کے شہوت والے مرد نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں۔ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی مقدس آیات کی آپ نے تلاوت سنی۔ قربان جائیے اس دین پر کہ جو ہمیں چلنا بھی سکھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ چلنا کیسے ہے، اور خواتین کو بھی رہنمائی فرما رہا ہے کہ چلنا جو ہے یہ کیسے ہے۔ ابھی آیات میں یہی بیان گزرا۔ سورہ نور کی مبارک آیات ہیں، اور سورہ نور کی تفسیر جو ہے یہ بالخصوص ایک دفعہ تو اس کو پڑھ ہی لیں۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، اس کو ایک دفعہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم۔ ایک تو نالج میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، رہن سہن، طریقہ کار، یہ سارا انشاءاللہ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری معلومات کی سیکھنے کو ملے گی۔ اللہ نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے، اور قرآن کریم کے احکامات کے مطابق اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو الفاظ مدنی چینل کے ناظرین بولے جاتے ہیں، ایک ہے شقاوت اور ایک ہے سعادت۔ شین، قاف، الف، واو اور تا، یہ شقاوت ہے۔ سین، عین، الف، دال اور تا، یہ سعادت ہے۔ شقاوت اور سعادت آپ دیکھیں ان دونوں کے حروف 5 ہیں، لیکن اگر آپ ان کے معنی کی طرف اگر آپ جائیں تو یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، متضاد ہیں بالکل 180 ڈگری دونوں سے کیا ہیں، مختلف ہیں۔ ایک ہے شقاوت بدبختی ہے، سعادت یہ خوش بختی ہے، اور مبارک ہو اس کے لیے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی سعادت مندوں میں شامل فرمائے۔ یہ سعادت مند کون ہوتے ہیں اور سعادت مند بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو سعادت مند بنائے، خوش بخت بنائے، اور شقاوت سے اور بدبختی سے اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری آل اولاد کو بھی، ہمارے گھر بار کو بھی، ہمارے کنبے کو بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ کلام سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی جتنا میرے خدا کو میرا
نبی عزیز جتنا میرے خدا کو میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، اور خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، اور گو ہم نمک حرام نکمے غلام گئے، گو ہم نمک حرام نکمے غلام گئے، قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز، قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز، اور شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، اس کو سبھی پسند ہے، اس کو سبھی عزیز، اس کو سبھی پسند ہے، اس کو سبھی عزیز، اور کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں آقا، کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں، کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں، اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز، اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز، اور طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن، طیبہ کے ہوتے خلد بری
مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز، مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ واہ واہ حسان بھائی، اللہ برکت دے، کیا پیارا کلام پڑھا، کیسے پیارے انداز میں پڑھا آپ نے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ حسان بھائی پہلی مرتبہ پروگرام میں ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور یہ شاہ صاحب دعوت اسلامی کی سیکنڈ جنریشن ہے۔ ان کے والد صاحب ماشاءاللہ بہت جید، بہت زبردست اور بڑے پرانے ذمہ دار ہیں، حاجی امتیاز ماشاءاللہ، ان کے یہ بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور اللہ کرے اس شعر کا فیضان مل جائے کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اللہ کریم ہماری آل اولاد کو بھی نیک ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سعادتیں عطا فرمائے، بدبختیوں سے اللہ محفوظ و مامون فرمائے۔ شاہ صاحب میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ تھوڑا یہ سعادت کیا ہے اس کو تھوڑا ڈسکرائب کریں، تھوڑا اس کو واضح فرمائیں۔ سلمان بھائی، موضوع واقعتاً ایسا زبردست ہے، اور کہ سعادت مندی، سعادت کیا ہے، سعادت مندی کیا ہے، جی، خوش بختی کیا ہے، خوش نصیبی کیا ہے، بس اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت مندوں میں ہی رکھے۔ ابتداً قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود میں، جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ جب وہ دن آئے گا یعنی قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کے حکم کے سوا کوئی کلام نہ کر سکے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی سعادت مند ہوگا، خوش نصیب ہوگا۔ یہ خوش نصیبی اور سعادت مندی کیا ہے؟ بدبختی دو ہی باتیں ہیں قیامت والے دن، یا تو بندے خوش بخت ہوں گے یا پھر بندے بدبخت ہوں گے۔ بدبختی کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر وعید کے مطابق جہنم واجب ہو چکا ہوگا، وعید کے مطابق، یا تو ان کے کفر کی وجہ سے یا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، جو وعیدات بیان کی گئی تھی وعید کے مطابق ان پر جہنم واجب ہو چکا، تو یہ بدبخت ہیں۔ اور نیک بخت کون ہے اور سعید کون ہے، سعادت کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر وعدے کے مطابق جنت واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ کون؟ کہ جو ایمان والے ہیں، جن پر اللہ کا فضل ہوا، جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، اور ان سے جو قرآن میں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ان سے وعدے کیے گئے تھے، تم یہ عمل کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی، تم نماز پڑھو گے تو تمہیں جنت ملے گی، تم روزے رکھو گے تو اس کا وعدہ یہ ہے، اس کی جزا تمہیں یہ ملے گی، تم حج کرو گے تو اس کی جزا تمہیں یہ ملے گی، تم زکوٰۃ دو گے تو اس کی تمہیں جزا۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہی گزارا۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ذات کو نہیں دیکھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھا، رب تعالیٰ کے فرمان کو دیکھا کہ ہمارا رب ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیے جس طرح میں نماز کی ہی بات کروں، یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے سلمان بھائی، کہ بندہ اٹھتا ہے فجر کی میٹھی میٹھی نیند، اور ایسی نیند ہو کہ بندہ جسم چور چور ہو رہا ہو، لیکن اسے رب تعالیٰ کی یاد ستاتی ہے، رب تعالیٰ کا حکم اس کے پیش نظر آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں بدبختوں میں شامل نہ ہو جاؤں، میں سعادت مندوں میں شامل ہو جاؤں، تو اس کے لیے وہ پھر اٹھتا ہے، اپنی تکلیف کو، اپنے نرم بستر کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین سامنے آتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہوا ہے، تو پھر وہ سارے وہ اعمال کرتا ہے کہ جن کی وجہ سے بندے کو سعادت مندی
حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ سعادت مندی عین فائدہ ہی فائدہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کے متعلق ہمیں بتایا نہیں گیا. بقیہ تو دیکھیں سلمان بھائی، یہ ہوگا وہی کہ جو اللہ کا فضل ہوگا. جن پر اللہ کا فضل ہے وہی سعادت مندوں میں شمار ہوں گے. ہم چاہیں ہم کچھ کریں، ہاں اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل مجبور محض ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راہیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیار بھی، بالکل مجبور محض بھی نہیں پیدا کیا. اب ہم تک ہے نا کہ ہم کرتے کیا ہے. نماز پڑھنی یا نہیں پڑھنی یہ ہمارے سامنے بھی ہے. ایک بندہ اٹھتا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اٹھ بھی سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں اٹھ رہا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کہیں دوسری طرف لے کر جا رہا ہے، یا اہل جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، یا ان لوگوں کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، یا جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے ان کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بس فضل ہی ہے کہ بندہ اٹھتا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دعا لکھی ہے المستطرف کے اندر. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ان کتبتنی شقیا فمحو واکتبنی سعیدا. اللہ اللہ اے کریم، اگر میں جو ہے وہ بدبخت لکھا جا چکا ہوں تو اس کو مٹا دے، واکتبنی سعیدا، اور مجھے خوشبخت لوگوں میں شامل فرما کیا دے. بات ہے، کیا تو بات. یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں سعادت مند رکھے، خوشبخت رکھے. ایمان والے جو ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ سعادتوں اور خوشبختیوں کے یوں بولیں کہ اس کے باؤنڈری اور اس سائے کے اندر جو ہے یہ آ چکے ہیں کہ جو سعادت مند رہیں گے، جو خوشبخت ہوں گے، جو اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے. تو جب ایمان والا بندہ ہے، ایمان اس نے قبول کیا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، ضروریات دین پر ایمان جو رکھتا ہے، تو وہ سمجھیے کہ یہ سعادت مندوں کی باؤنڈری کے اندر تو بہرحال یہ آ چکا ہے. اب اس کو کتنے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور کتنا اوپر درجہ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اس کو مزید کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اس کے لیے اس کو مزید کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا والے کاموں کو کرنا ہے. یہ بات بھی فراموش کرنے کی نہیں ہے. ہم اپنے اعمال کو بولیں کہ ان کو بندہ بالکل یکسر جو ہے وہ چھوڑ دے، ایک طرف ہی ڈال دے، اور جیسے مرضی بندہ زندگی بسر کرتا رہے، اور بندہ کی چاہے کہ میرا سعادت مندوں جیسا، جنتیوں جیسا میرا خاتمہ ہو جائے اور آگے جا کے انجام ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ یہ اس پہ غور کرنے کی بات ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے اور یہ سوچتا رہے، یہ ذہن بنا کے رکھے کہ میں سعادت مند، خوش بخت اور جنتیوں میں سے ہوں گا اور مجھ پہ بڑے انعام و اکرام کیے جائیں گے، ایسا آدمی بے وقوف ہے. اللہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی حاجت ہے. سعادت مند یوں بولیں، سعادت مند کون؟ جنتی کیا ہے سعادت مند ہوں گے، اس کو آپ نچوڑ نکالیں تو اس کا یہ نکلے گا. جنتی کیا ہوں گے؟ یہ سعادت مند ہوں گے. پیسہ سعادت مندی کی دلیل نہیں ہے، خوش بختی کی دلیل نہیں ہے. بڑا گھر یہ خوش بختی کی دلیل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی لگژری گاڑیاں یہ خوش بختی کی دلیل نہیں ہے. خوش بختی کی دلیل سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایمان پر ثابت قدم رہے، ایمان والا بھی رہے، اعمال بھی اچھا کرتا رہے، اور پھر اس ایمان کو ساتھ لے کر دنیا سے چلا جائے. تو یہ سمجھیے کہ یہ خوش بختی اور سعادت کی دلیل ہوگی. کیا فرمائیں گے عمران بھائی؟ جی بالکل، دیکھیں نا وہ شعر ہے نا کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، واہ، تو جزا میں رضا تو کجا من کجا. یہ بڑا پیارا شعر ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونا یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اور دیکھیں کہ سعادت مندی، اس کو اردو میں اگر ہم عام فہم کے اندر ٹرانسلیٹ کریں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ خوش نصیبی، خوش نصیب ہونا، اچھی قسمت والا ہونا، یہ سعادت مندی کہلاتا ہے. اور یقیناً مسلمان ہونا یہ جو ہے کفر کے مقابلے میں بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ قیامت کے دن سورہ واقعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. اللہ نے فرمایا کہ سیدھی جانب والے وہ کیا ہی سیدھی جانب والے ہیں، یعنی تعجب کے طور پر جو ہے یہ ذکر فرمایا کہ سیدھی جانب والے وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ برکت والے ہوں گے، وہ جنتی ہوں گے.
اور جو بائیں جانب ہوں گے تو ان کا نام اعمال بائیں جانب میں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو خوش نصیبی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ آپ نے جس دعا کا ذکر کیا، ہم جب شعبان میں 6 نوافل مغرب کے بعد اولیاء کرام سے جو منقول ہیں جی اور اس کے دوران جو دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ مولا اگر تو نے اپنے پاس مجھے جو ہے وہ بدبخت اور دھتکارا ہوا اور تنگ رزق دیا ہوا لکھ چکا ہے تو مولا اسے مٹا دے، اور اپنے دربار میں مجھے سعادت مند خوش نصیب رزق دیا ہوا، کشادہ رزق دیا ہوا واہ، اور خوش نصیب لکھ دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں جتنی بھی نیکیاں ہیں اور اسی طرح دنیاوی طور پر جتنے بھی معاملات ہیں، تو وہ جو ہے اس پر بندہ غور کرے کہ میں خوش نصیبی کی طرف جا رہا ہوں یا بد نصیبی کی طرف جا رہا ہوں، اور اس کا معیار کیا ہے خوش نصیبی کا۔ دیکھیں خوش نصیبی وہی ہے جس کو اسلام نے خوش نصیب کہا ہے، جس کو ہمارے دین نے خوش نصیب اور سعادت مند کہا ہے، تو وہی سعادت مند ہے۔ اب دیکھیں منقول ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب آ جایا کرتے ہیں، تو پھر وہ بدبخت لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ شقی ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا انسان ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں، یعنی اس کی نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہے، تو اسے جو ہے سعادت مند بھی کہا گیا ہے، وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور ایسا بندہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کے صدقے میں اللہ کریم اسے گناہوں سے توبہ کی بھی توفیق دے گا، اور اللہ رب العالمین نیکیوں پر استقامت بھی عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں سعادت مند ہوں یا میں شقی ہوں، میں خوش نصیب ہوں یا بدبخت ہوں، اس پر غور کریں، اور پھر اپنی لائف میں سے جو بدبختی کی علامات اور اسباب ہیں ان کو جو ہے وہ دور کرتا رہے، اور نیکیوں کے جو اسباب ہیں، نیکیوں کے اور سعادت مندی حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، ان کو اختیار کرنا شروع کر دے۔ آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف، سعادت مندی کی طرف بڑھتے رہیں گے تو اللہ کے دربار میں بھی انشاءاللہ سعید ہم لکھے جائیں گے۔ مرحبا، کیا بات ہے۔ یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، میں تھوڑی اس کو وضاحت بھی کر دوں کہ ایمان ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سعادت مندی کی کیا ہے، ایک بنیاد ہے۔ اب اس پر مزید جو کرم ہوتا جائے گا تو سمجھ لیں سعادت مندیوں میں کیا ہے، اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے ایمان ہے اور پھر ایمان کے ساتھ بندے کے پاس اچھی رہائش ہے، یہ بھی سعادت مندی ہے، ایک اچھی بات ہے۔ اور ایمان ہے اور اس کے ساتھ یاد رکھیے کہ دنیا کی جو سہولتیں ہیں ان کو جب آپ سعادت مندی پر دیکھیں گے، خوش بختی پر دیکھیں گے یا بدبختی پر دیکھیں گے، تو یہاں ایمان جو ہے یہ کیا رکھتا ہے، یہ ایک جو ہے وہ انیشیل جو ہے وہ ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک بیس کی بنیاد کی ضرورت، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ دیگر چیزیں بھی کیا ہیں، یہ ایڈ ہوتی جائیں گی۔ اگر یہی نہیں ہے اور باقی کچھ ہوتا جائے تو وہ ایڈ نہیں ہوگا، بس پھر وہ یوں سمجھ لیں آگے پیچھے ہی ہوتا رہے گا۔ ایمان تو فاؤنڈیشن ہے نا سلمان بھائی، ہاں جی، بنیاد ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت پھر اوپر کس چیز کی قائم ہوگی؟ درست فرمایا۔ تو ایمان مضبوط ہو، ایمان کی مضبوطی پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، جی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اعمال کی بنیاد رکھے، اعمال کی عمارت کو قائم کرے، تو انشاءاللہ پھر مزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان کی حفاظت کی فکر بھی رکھیں، ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کریں۔ میں وہ جو پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اچھی اطاعت گزار بیوی کو بھی خوش بختی کے اندر جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے۔ اچھی جو بندے کے پاس سواری ہے تو اس کو بھی خوش بختی میں شمار کیا گیا ہے، اچھی رہائش کو بھی خوش بختی میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہے اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں کہ بندہ یہ اپنے ساتھ ایک ظلم کر رہا ہے۔ کسی کے ساتھ کیا ظلم کرنا ہے؟ یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ بھی اپنے اوپر کیا ہے؟ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان سے دور جا رہا ہے یا دور ہے، یہ بھی اپنے لیے ایک اچھا کام یہ نہیں کر رہا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ کر کے، معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کریم، اس ایک رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنا سر جھکا کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے، اس کے پسندیدہ دین اسلام کو اپنا کر کے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے قبر و آخرت میں بھی کیا ہے؟ کامیاب ہو جائے گا۔ میں ایک بات یہاں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو ویلیوز دیے ہیں
وہ ایسے ہیں کہ جو آپ کو عزت دار بنا دیتے ہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کو عزت دار بنا دیتا ہے. اور دین اسلام کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں کہ یہ انسان کو معاشرے میں ممتاز بھی کر دیتی ہیں اور باعزت بھی بنا دیتی ہیں. آپ دیکھیے دین اسلام پر عمل کرنے والوں کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کیا بات. دام کروائیں گے کس سے؟ جس کا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دین اسلام پر عمل کرتا ہے, اللہ رسول کا ذکر کرنے والا ہے, اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے, اسی سے کروائیں گے, اسی کی طرف جائیں گے اور وہیں جانا چاہیے. اسی طرح بچے کے کان میں اذان ہے, بندہ بولے یار یہ ہمارا فلاں خاندان کا بندہ نا بڑا انجینئر, بہت کلاس کا انجینئر ہے, تو اس سے بچے کے کان میں اذان دلواتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ بھائی جان بولیں کہ مجھے تو اذان آتی ہی نہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا بھی نہیں. اس کے لیے کیا کریں گے جی, وہ مولوی صاحب کو لے آئیں یا فلاں جو ہے وہ بزرگ ہیں ان سے دلواتے ہیں, فلاں اسلامی بھائی سے بچے کے کان میں جو ہے اذان دلاتے ہیں. تہنیک ہے, گھٹی ہے. آپ بولیں یار فلاں ہے وہ بڑا جائیداد, بڑی اس کی ہے نا وہ رقبہ ہے, بڑے مربع ہیں, بچے کو گھٹی اسے دلواتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی لوگ عموماً خاندان کے وہ افراد جن کو باعزت سمجھا جاتا ہے, جن کو بابرکت سمجھا جاتا ہے, ان سے لوگ گھٹی دلواتے ہیں. پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں اس کو, کہ نیک بندے کی گڑتی دیتی جائے, یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ میں دو تین جو میں نے باتیں کہی ہیں یہاں پر آپ دیکھیے, ان میں بھی دیکھیے کہ دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا مل رہا ہے, بندے کو عزت مل رہی ہے. تو یہ عزت نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ عمل کرتا رہے گا, اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرتا رہے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور کل قیامت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. قیامت کا دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن کچھ چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے جن کے منہ پر پھٹکار برس رہی ہوگی, اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جو روشن اور منور ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. تو یہ کون ہوں گے؟ یہ وہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے, دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے, اللہ کریم کو راضی کرنے والے ہوں گے, نماز تہجد پڑھنے والے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی ان خوش بختوں میں, نیک بندوں میں سے بنائے. یہاں پر ہمارے پاس ایک بڑا پیارا ویڈیو کلپ ہے, وہ ہم آپ کو جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں ایمان کی اہمیت کے حوالے سے. آئیے دیکھیے. وہ کفر ہے جو ایمان کا الٹ ہے, ایمان کے برعکس چیز ہے, اس کا جو انجام ہے وہ بڑا سخت ہے. انجام یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ, اللہ حفاظت کر, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ ہے, اور یہ ابد الآباد تک ہے. اور ابد الآباد کا مطلب جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. بزرگان دین نے بھی بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک چڑیا اگر کسی سمندر پہ جائے اور سمندر پہ جا کے وہاں سے پانی کا قطرہ لے, تو جو اس کی چونچ کے اندر پانی آیا یہ دنیا ہے, اور وہ جو سامنے سمندر ہے یہ آخرت ہے. تو پوری دنیا کی جو زندگی کا ڈیوریشن ہے, دورانیہ ہے, وہ اس قطرے کے برابر ہے. اور یہ جو سامنے اتنا بڑا لامتناہی سمندر نظر آ رہا ہے, یہ آخرت کی زندگی ہے. اب جو بندہ اپنے اس ایک قطرے کی زندگی کو کفر میں ڈال دے گا, وہ اس بحر ناپیدا کنار عرصے کے لیے جہنم میں جائے گا, اور اس کا سبب جو ہے وہ کفر ہے. تو لہٰذا کفر جو ہے اسے ایسا سمجھے کہ آگ میں ڈالے جانا پسند کر لے لیکن کفر میں جانا پسند نہ کرے, زہر کھانا پسند کر لے لیکن کفر میں جانا پسند نہ کرے. حدیث مبارک کے اندر فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس پالے. اس میں جو تیسری بات بیان فرمائی ہے, وہ تیسری بات یہ ہے کہ یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یعود فی النار, کہ وہ کفر میں جانے کو اتنا سخت, اتنا شدید ناپسند کرے کہ جتنا آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو جتنا وہ ناپسند ہے اتنا اسے کفر میں جانا ناپسند ہو. جب کفر کے ساتھ اس کی نفرت, اس کا بغض اور اس کی ناپسندیدگی اس درجے کی ہوگی تو اس کا ایمان جو ہے, ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی اور ایمان کا کمال نصیب ہوگا. تو ایسا ایمان آنا یہ ذریعہ بنتا ہے کہ انسان جو ہے پھر وہ
کفر کو جب اتنا ناپسند کرے گا تو آپ کسی کو کروڑ روپیہ بھی دے کے بولیں کہ بھائی آگ میں چھلانگ لگا دو، وہ بولے گا مہربانی آپ لگا دو، میں آپ کو ڈبل دیتا ہوں. 1 ارب روپیہ بھی آپ کو دے گا، آگ میں چھلانگ نہیں لگائیں گے. اسی طریقے سے جب ایمان کی عظمت دل کے اندر اتنی مستحکم ہوگی تو پھر کفر جو ہے اس سے بچنا آسان ہو جائے گا. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں کفر سے بچائے اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں الحمدللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کا درس بھی دیا جاتا ہے، ذہن بھی دیا جاتا ہے اور اس کی فکر بھی دی جاتی ہے. امیر سنت کی بڑی زبردست کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اللہ کی رحمت سے میں نے یہ کتاب 2 دفعہ پڑھی ہوئی ہے اور ابھی میں عرض بھی کر رہا ہوں اور تیسری مرتبہ پڑھنے کی میں خود بھی نیت کر رہا ہوں انشاءاللہ. اس کو میں یہ ربیع الاول شریف کا جو مہینہ ہے اس میں پورا کر لیں گے اس کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. تو یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. کتاب کو پڑھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. تجدید ایمان بھی بندے کو کرنی چاہیے، احتیاطی توبہ بھی بندے کو کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ شقاوت اور سعادت یعنی خوش بختی اور بدبختی کی علامات یہ کیا بیان ہے؟ شقاوت اور بدبختی کی علامات کے حوالے سے شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سعادت مندی، خوش نصیبی اور بدبختی ان دونوں کی 5 علامات ہیں. صحیح. سب سے پہلے دل کی سعادت مندی کی جو علامات ہیں، خوش نصیبی کی جو علامات ہیں، ان میں سے ایک دل کی نرمی ہے. صحیح. دل کا نرم ہونا ہے، سخت دل نہ ہو، یہ ہے سعادت مندی کی علامت. پھر فرمایا کہ کثرت کے ساتھ گریا، رونا، اللہ کے خوف سے روتا رہے، اللہ کے خوف سے. یہ اللہ پاک نصیب فرما دے کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بندہ روتا رہے، کثرت کے ساتھ گریا کرتا رہے. یہ بھی سعادت مندی کی علامت میں سے ہے. اور پھر تیسری بات فرمایا کہ دنیا سے نفرت. بس دنیا میں بس آئے ہیں اتنا کہ جینے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے، دنیا کی طرف راغب نہ ہو، لمبی لمبی امیدیں نہ ہوں اور دنیا سے دل نہ لگا بیٹھے، دنیا سے بے رغبتی ہو. اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ امیدوں کا خاتمہ ہے، لمبی لمبی امیدیں نہ رکھی جائیں. اور 5ویں بات ہے حیا. یہ 5 علامات ہیں. یہ جو سعادت مند لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، یہ ان کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں کہ ان کا دل بھی نرم ہوتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ وہ روتے بھی ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، دنیا کو بھی اپنے دل سے نکال بیٹھتے ہیں، حیا کے پہرے دار بھی ہوتے ہیں، با حیا لوگ بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدبختی کی، شقاوت کی بھی 5 علامات بیان فرمائی ہیں. ان میں سے پہلی علامت فرماتے ہیں کہ دل کی سختی، یعنی اسی کا الٹ کر دیں. جو سعادت مندی ہے اسی کا الٹ کر دیں کہ دل کی سختی ہے. اور آنکھوں کا خشک ہو جانا ہے کہ اللہ کے خوف سے نہیں روتا یا نہیں روتا، یہ بھی شقاوت کی علامات میں سے ہے. دنیا کی طرف راغب ہونا ہے، یہ بھی شقاوت کی علامات میں سے ہے. اور لمبی لمبی امیدیں کرنا اور بے حیا ہو جانا، یہ 5 علامات شقاوت کی ہیں. لیکن ہم چونکہ دیکھیں سلمان بھائی مسلمان ہیں نا، تو ہمارا تو ہر عمل ہی وہ ہونا چاہیے کہ جو جنت میں جانے والا ہو. جس طرح بڑے پیارے انداز میں آپ نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ سعادت مندی کیا ہے؟ جنت میں جانا، یہ سعادت مندی ہے. جو خوش نصیب جنت میں داخل ہوگا یقیناً وہ سعادت مند ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے نا کہ آپ عید والے دن بھی رو رہے تھے. تو کسی نے پوچھا علی جا آپ آج کے دن رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے. فرمایا میری عید تو تب ہے کہ جب میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ داخل جنت ہو جاؤں، جنت میں چلا جاؤں. تو جنت کامیابی ہے، جنت ہی سعادت مندی ہے. تو یہ جو 5 اعمال بیان کیے گئے ہیں یہ یقیناً وہ ہیں کہ یہ علامات ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جو بندے کو آخرت کی طرف لے کر جاتے ہیں، آخرت کا ذہن بناتے ہیں اور بندے کو اس راہ پر چلاتے ہیں کہ جو جنت کی راہیں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سعادت مند کون ہے؟ اللہ اکبر. یہ خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو لمبی عمر عطا فرمائے، یہاں تک کہ اسے توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے. جس کو توبہ کی توفیق ملے، توبہ والی نیکیوں والی لمبی عمر ملنا، یہ بھی کیا ہے؟ سعادت مندی ہے. عمر ہے لیکن اس میں توبہ نہیں ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری نہیں ہے، تو پھر یہ بات جو ہے نا یہ فائدے والی نہیں ہے. اور جناب حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بندے کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ جب وہ مرے تو اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ مر جائیں. یہ بڑی قابل غور بات ہے اور بڑی گہری بات ہے. میں چاہوں گا عمران بھائی آپ تھوڑا اس کی وضاحت فرمائیں.
کہ بندے کی ساتھ یہ ہے کہ جب یہ مرے تو اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ مر جائیں. مطلب یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے جو ہے وہ مر جائے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اور دیکھیں بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ بندے کے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ جاری رہتے ہیں. مثال کے طور پر سوشل میڈیا کا آج کل استعمال ہے. جی. اب بندہ مر جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ پھر بھی جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے جو گناہ، جو گانے، فلمیں، ڈرامے اگر کوئی اپلوڈ کرتا ہے سوشل میڈیا پر، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ موجود ہے، تو یہ تو اس کے گناہ جاری ہیں اور قبر میں اس کا خمیازہ بندے کو بھگتنا پڑے گا. اور اس کے برخلاف اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اور اس پر نیکیاں اور نعتیں، تلاوت اور اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا اور دین کی خدمت کرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا اکاؤنٹ بعد میں باقی رہے گا، تو اس کا ثواب، اس کا جو ہے وہ رزلٹ بندے کو قبر کے اندر ملتا رہے گا. تو مرنے کے ساتھ ہی بندے کے گناہ ختم ہو جائیں. پہلے تو یہ کہ رب العالمین سے توبہ کی توفیق مانگا کریں کہ اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. اور اسی طرح ایسے گناہ نہ کریں. دیکھیں ایک گناہ ہوتا ہے جس میں ظاہری طور پر نفس کو کچھ نہ کچھ لذت ملا کرتی ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں بے لذت ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اب آج کل موبائل ہر ایک کے پاس ہے. اب کسی نے جو ہے وہ رنگ ٹون پر گانا لگایا ہوا ہے، اب کوئی کسی کو کال کرتا ہے تو اس کا لگایا ہوا گانا سامنے والا سنتا ہے، اس کو نہیں آواز آ رہی. جی 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 جی. یہ پیسے بھی دے رہا ہے اس رنگ ٹون کے لگنے کے ہیں، اور یہ اپنے نمبر کو بھی اس کے لیے یوز کروا رہا ہے. اور جب کوئی پیسے بھی دے رہا ہے، پھر آپ دیکھیں پیسے بھی دے رہا ہے بھائی. اس کو ڈائل ٹون بھی کہتے ہیں. یعنی آپ جب کسی کو کال کرتے ہیں تو وہ جو بھی بج رہا ہے آگے سے، اس کو ڈائل ٹون بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. جی جی. اس کے بارے میں عمران بھی بات کر رہے ہیں. ایک تو پیسے دے رہا ہے، اور دوسرا خود سے اس کا کوئی وہ کیا ہے، وہ نہیں ہے، ظاہری طور پر بھی کوئی لذت نہیں ہے نا، کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. جی ہاں، اسے ڈائل ٹیون ہی کہتے ہیں. تو ڈائل ٹیون کے اوپر جو ہے نا وہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، میوزک لگا ہوا ہوتا ہے. اب کوئی کال کرے گا تو کیا ہوگا بھائی، اس کو گانا سنائی دے گا. پیسے یہ دے رہا ہے، ہاں جی، خرچہ یہ کر رہا ہے، نمبر اس کا یوز ہو رہا ہے، لیکن کرے گا کوئی اور، اس کا ایک پیسہ نہیں لگ رہا. لیکن کیا ہے کہ اسے گانا سنائی دے رہا ہے، اسے نہیں دے رہا. گانا سننا بھی گناہ ہے، ناجائز ہے، ہم اس پر بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بے لذت سا گناہ ہے. تو اب اگر اسی طرح اور بھی گناہوں پر غور کرتے چلے جائیں تو ان سے توبہ کی توفیق اللہ رب العالمین سے طلب کریں کہ مولا تو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اور مرنے سے پہلے اگر توبہ کی توفیق مل جائے گی تو سارے گناہ جو ہے وہ توبہ کے سبب اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. رحمت حق بہا نہ می جویت، اللہ کی رحمت کوئی قیمت نہیں مانگتی. رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کیا کرتی ہے. اور ویسے بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں اپنے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کرنا چاہیے. تو بہرحال مرنے سے پہلے، اور مرنا کب ہے یہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے. کسی کو موت، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. قرآن نے اس کا اعلان کر دیا کہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے. اب مرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ نہیں پتا. اب پچھلے دنوں، بلکہ آج ہی کی بات ہے یا کل رات کے سلمان بھائی میں غور کر رہا تھا کہ کئی لوگ اپنی حفاظت کے لیے بہت کچھ کیا کرتے ہیں. دنیاوی طور پر دیکھا جائے، ایکسرسائز اور ڈائٹ پلان اور یہ تو وہ بہت ساری چیزیں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن جب موت آنی ہوتی ہے تو معمولی سی ایک بات پر ان کا جب وقت مقرر ہوتا ہے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، کوئی جو ہے نا وہ ایکسرسائز نہیں، کوئی کچھ نہیں کرتے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کرنا غلط ہے، لیکن یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا وقت نہیں آیا تو وہ زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ٹھاک عرصہ گزارنے کے بعد دنیا سے جاتا ہے. تو یہ سارے ظاہری اسباب ہیں، یہ ہمیں اپنانا چاہیے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی اپنا سلمان بھائی، کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور دنیا سے چلا گیا. حالانکہ بندہ کہے کہ یار وہ جم میں موجود ہے اور ایکسرسائز کر رہا ہے، یہ تو ظاہری طور پر اپنا کولیسٹرول کم کر رہا ہے، اپنا یورک ایسڈ کم کر رہا ہے، اپنی جو ہے وہ کارڈیو کی جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہاں اس کا وقت لکھا ہوا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا. تو بہرحال وقت کب کا لکھا ہے یہ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے
ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے خوش نصیبی کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا تو طرز عمل یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ نیکیوں کے ہونے کے باوجود آپ جو ہے بدبختی کے خوف سے رویا کرتے تھے، فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ہی حضور نے ان کو جنت کی بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہیں اور قطعی جنتی ہیں، کہ ہر صحابی نبی جنتی اور اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حال کیا ہے کہ آپ طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں اور اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اے مولا، اگر تو نے اپنے پاس مجھے بدبخت لکھا ہے، نیکیوں سے دور کیا ہوا لکھا ہے، تو اے اللہ مجھے وہاں سے مٹا دے، اس فہرست سے نکال دے، اور مجھے اپنے پاس مجھے سعادت مند، سعید اور نیکیوں کی توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ اور اگر تو نے مجھے اپنے پاس لوح محفوظ میں تو نے مجھے سعادت مند، سعید اور نیکیوں پر استقامت پانے والا لکھا ہے، تو اے اللہ اسے برقرار رکھ۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مدینہ کو دیکھ لیا جائے، اعمال کا جو محاسبہ ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہے اس کو دیکھ لیا جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ آپ نے ایک درہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور رات کو سونے سے قبل آپ اپنے پاؤں پر مار کر اپنے آپ کو مخاطب کرتے اور پوچھتے کہ اے عمر بتا تو نے کون سی نیکی کی اور آج کون سی نیکی تجھ سے چھوٹ گئی۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل ہے اور ہمیں بھی اس پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ ایک تو نیکی کی توفیق ملنا اور دوسرا اس پر استقامت ملنا، یہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہا کریں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں۔ کیا بات ہے، بڑی پیاری بات کی عمران بھائی نے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو چیک کر لیں کہ یہ مرنے کے بعد میرے گناہوں کا میٹر جاری رکھے گا یا یہ میرے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ چھری ہے، یہ تو ایک ٹول ہے۔ اب آپ اس کے ذریعے سیب کاٹیں، سبزی کاٹیں، یا اس کے ذریعے کسی بندے کو کاٹ دیں، کٹ دونوں جائیں گے، لیکن اگر کسی بندے کو کاٹیں گے اس چھری سے تو پھر بربادی یہ مقدر بن جائے گی، اور فروٹ کاٹ کے کھائیں گے انشاءاللہ امید ہے صحت پائیں گے۔ سوشل میڈیا بھی کیا ہے، یہ ایک ٹول ہے، اس کا یوز یہ آپ کو اس کا یا تو بینیفٹ دلائے گا یا پھر اس کا نقصان دلائے گا۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، صرف اور صرف گانے، فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی چیزیں ان کے جو ہے وہ شیئر کرنا، صرف یہی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ جھوٹ شیئر کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ بلا وجہ شرعی کسی کا عیب اچھالنا یہ بھی گناہ ہے۔ بغیر ثبوت شرعی کے کسی پر بہتان لگانا، اس کی پوسٹ لفظ 4 لکھ کے چھوڑ دینا۔ لفظ تو 4 ہیں، لیکن جب ان کے حساب کی باری آئے گی اور جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا یہ تو نے کیوں کہا تھا، یہ الزام لگایا تھا کسی کے اوپر، یہ کیوں لگایا تھا، یہ جو بات تو نے کی تھی کیوں کی تھی، تو پھر وہاں 4 آئے اقرار ہے، کیا وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، 4 آئے اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ اور پھر جب یہ بہتان لگایا ہوا ہے اور یوں یہ توبہ کیے بغیر مر گیا ہے، اس کے تقاضے بنتے اس کے بغیر مر گیا ہے، تو اس کو ردغۃ الخبال میں رکھا جائے گا، یعنی جہنمیوں کا خون اور پیپ جو ہے اس کو پلایا جائے گا۔ تو ہم غور کریں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، اپنی ڈائریکشن کا لحاظ رکھنا بھی کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اللہ مہربانی فرمائے ہم سب پر، ہم اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور اس طرح کے جو گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ سوشل میڈیا سے پہلے نمبر پر تو اسے جان چھڑائیں، اور اگر جان نہیں چھڑانی تو پھر اس کو کم از کم نیگیٹیوٹی ایک کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے اس کا ہرگز یوز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو سوشل میڈیا سے کچھ شیئر کرنا ہے تو آپ کی دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز موجود ہیں، ان پر جو چیزیں آئی ہیں وہ آپ جو ہے وہ شیئر کریں۔ امیر اہل سنت کے پیج سے، دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج سے، قبلہ نگران شورا کے پیج سے، جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا، ان کا جو پیج ہے اس کے یہاں سے آپ شیئر کرنا چاہیں بالکل اس کو شیئر کریں، تو اچھی بات شیئر کریں گے تو اس کا انشاءاللہ، اچھی نیت کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو الحمدللہ
دعوت اسلامی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی یہ ہمیں سبسٹیٹیوٹ دے رہی ہے کہ اگر آپ کو یہاں سے نہیں جانا تو پھر آپ اگر سوشل میڈیا یوز کر ہی رہے ہیں تو یہ نیکیوں والا استعمال کریں. دعوت اسلامی کا نعت پروڈکشن یہ یوٹیوب چینل بھی ہے, اسی طرح نعت پروڈکشن 2.0 یہ بھی ہے. تو ان دونوں پر الحمدللہ بڑی پیاری پیاری نعتیں آتی رہتی ہیں, تو ان کو بھی آپ سن سکتے ہیں. اور اسی ہمارے نعت پروڈکشن پر ہمارے اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا بہت ہی پیارا کلام یہ وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا. بہرحال ابھی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں, آئیے دیکھیے. آ گئے سرکار جھومو, نبیوں کے سردار جھومو, دو جگ کے مختار جھومو, ہیں سب کے غمخار جھومو. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے, یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, اعلیٰ کی آمد مرحبا, بالا کی آمد مرحبا, اولا کی آمد مرحبا, والا کی آمد مرحبا, رسول کی آمد مرحبا, مقبول کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, بشیر کی آمد مرحبا, نذیر کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, باطن کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے, یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں, یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں, جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا, زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا, یہ کیوں ذکر صلی علی ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں, کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں, سارے کعبہ یہ آج کیا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. آ گئے سرکار جھومو, نبیوں کے سردار جھومو, دو جگ کے مختار جھومو, ہیں سب کے غمخار جھومو. سارے کعبہ گاڑے ہیں جبریل جھنڈا, سارے کعبہ گاڑے ہیں جبریل جھنڈا, علم تیرا دنیا پہ واہ ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے, یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, اعلیٰ کی آمد مرحبا, بالا کی آمد مرحبا, اولا کی آمد مرحبا, والا کی آمد مرحبا, رسول کی آمد مرحبا, مقبول کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا, بشیر کی آمد مرحبا, نذیر کی آمد مرحبا, اول کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, باطن کی آمد مرحبا, ظاہر کی آمد مرحبا. ہو بخشش میری ساری امت کی یا رب, زباں سے یہ ان کی ادا ہو رہا ہے. مرحبا ربی قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, ربی قبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, ہو بخشش میری ساری امت کی یا رب, ہو بخشش میری ساری امت کی یا رب, زبان
سے یہ ان کی ادا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ آ گئے سرکار جھومو، نبیوں کے سردار جھومو، دو جگ کے مختار جھومو، ہیں سب کے غمخار جھومو، کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مداوائے غم بن کے غمخار آئے، سوال اپنی امت کی بخشش کا کرتے وہ ہم عاصیوں کے طرفدار آئے، یتیموں کے والی غریبوں کے حامی وہ آفت زدوں کے مددگار آئے، ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ہو اچھائیوں پر مجھے پیار آئے، ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو، شاہ چشم نم کے طلبگار آئے، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے، ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال عطار آئے، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا۔ یہ نورانی صورت دوحا کے جلوے تو واللیل گیسو نما ہو رہا ہے ہونٹوں پہ قربان رعنائی یہ گل ہے، ہونٹوں پہ قربان رعنائی یہ گل، تبسم پہ بلبل فدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، اٹھی 400 رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافیع روزے جزا آ گئے ہیں، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرہ، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں، یہ سن کر سبھی آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، کرم تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے، زمانے کے غم بھول جاتے ہیں اس کو، تیرے در جو حاضر گدا ہو رہا ہے، گما دے طوفانی کو اپنی ولا میں، گما دے طوفانی کو اپنی ولا میں، یہ دنیا کے غم میں فنا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ
की आमद मरहबा, वाला की आमद मरहबा, औला की आमद मरहबा, वाला की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, मकबूल की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, बशीर की आमद मरहबा, नज़ीर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा, जाहिर की आमद मरहबा। आ गए सरकार झूमो, नबियों के सरदार झूमो, दो जग के मुख्तार झूमो, हैं सबके गमखार झूमो। ये जश्न हबीबे खुदा हो रहा है, ये जश्न हबीबे खुदा हो रहा है, ये मीलाद खैरुल वरा हो रहा है। सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पर। और हुजूर आए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबख्तियों के पैगाम लेकर के आए हैं, और खुश नसीब है वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला है। इंशाअल्लाह ये अल्लाह पाक की रहमत पाने में कामयाब होगा। कॉल देते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। मेरा नाम आजम अली कादरी अत्तारी, अत्तारगंज निकलोड़गंज से। एक तो दुआओं की दरख्वास्त खात्मा बिल खैर और नात जर्रे छड़कर तेरी पैजारों के काशर बनते हैं सैयारों के, ये नात सुना दीजिए। अल्लाह करीम मदरी चैनल को नजर बद से बचाए, अल्लाह करीम अमीर अहले सुन्नत का साया दराज फरमाए। आमीन आमीन मरहबा। अमीर अहले सुन्नत का कलाम है, सलमान भाई की आवाज है। इरहम इरहम या रहमान, बराए मेहरबानी ये कलाम आज सुना दे। अल्लाह बरकत दे आपको। शुक्रन हबीब, जज़ाकल्लाह जी। गुलाम अली अत्तारी गुलाम लगारी से बात कर रहा हूँ। सलमान भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ये नात सुना दे मदीना याद आया है। मरहबा माशाअल्लाह जी। रिक्वेस्ट करनी थी अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला की नात लम याती नज़ीरों का, कि अगर वो दो चार मिसरे सुना दे तो मदीना मदीना हो जाए। मरहबा जी। ये नात सुना दे नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम ने ये देखो कैसा नूर छाया है। मरहबा। मोहम्मद नवीद, मदीना याद आता है, ये नात सुना दो। माशाल्लाह जी, क्या बात है आपकी, अल्लाह बरकत दे। कुछ आपके मैसेज भी शामिल करता हूँ जी। चिश्तिया शरीफ से मैसेज है, वाह क्या बात है मदीने की, सुभान अल्लाह। ये कलाम सुनाए। मरहबा। अल्लाह पाक काफ़ी के सलामती के अता फरमाए, मुश्किल दुख परेशानी दूर फरमाए। किसी का मैसेज है, एक तकलीफ में है कोई, दुआ करें अल्लाह इनको आफियत राहत नसीब फरमाया, आमीन। फूल नगर से मैसेज है, नूरी महफिल पे जादर तनी नूर की ये कलाम सुनाए। और जेड़ा वाला से मैसेज है, कलाम सुनाए, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। मरहबा। और एप्रिसिएशन का मैसेज है, वो शुक्रिया जी। और कलाम सुनना है, खुशबू है दो आलम में तेरी ए गुले चीदा, मुंह से बयां हो तेरे और साफ हमीदा। मरहबा। कुछ कलाम सुनाए, फिर आगे चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लम याति नज़ीरुक फी नज़रिन, लम याति नज़ीरुक फी नज़रिन, लम याति नज़ीरुक फी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, है तुझको शगे दो सरा जाना, है तुझको शगे दो सरा जाना, है तुझको शगे दो सरा जाना। अल बगरू अलावल मौजूद, अल बगरू अलावल मौजूद, मर बेकसो तूफा होश रूबा, मन बेकसो तूफा होश रूबा, मंझधार में गो या रसूल अल्लाह, मंझधार में गो बिगड़ी है गवा, मोरी नैया पार लगा
جانا اور انا فی عطش و سخاکت اے گیسوئے پاک ابر کرم انا فی عطش و سخاکت اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسنگار رم جھرم جھم برسنگار رم جھرم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا 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 اور الروح فدا کا فزد غر کا یک شعلہ دیگر برزن عشق یک شعلہ دیگر برزن عشق مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا لم یاتی نظیر کبھی نظر میں اور بس خامائے خامے نوائے رضا ارے نائے طرز میری نائے رنگ میرا نائے طرز میری نائے رنگ میرا ارشاد آگے باناتک تھا ارشاد آگے باناتک تھا ناچار سراغا پڑا جانا ناچار سراغا پڑا جانا دم یاتی نظیروں کا پی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا واہ مرحبا ایک کلام اور سنائیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا گلزار جینا تیرے لیے رب نے بنائے گلزار جینا تیرے لیے رب نے بنائے گلزار جینا تیرے لیے رب نے بنائے
بنائے اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا بنایا اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی پر تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا بنایا پر تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور ان کے لب رنگی کی نچھاور ٹھیک جس نے ہاں جس نے ان کے لب رنگی کی نچھاور ٹھیک جس نے پتھر میں حسن لال قرن وار بنایا بنایا پتھر پہ حسن لال قرن وار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ. کیا بات. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بدبختوں کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمایا ہے. کیا فرمایا شاہ صاحب؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس فرمان کو سنائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کہ بالخصوص چونکہ ہمارا موضوع سعادت مندی اور بدبختی کے حوالے سے چل رہا ہے کہ جو لوگ شقی ہیں یا وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو بدبخت کہا ہے، کن لوگوں کو خوشبخت کہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی کی ہیں. بدبختی میں سے 4 چیزیں: ایک آنکھوں کی خشکی، دل کی سختی، لالچ اور لمبی امیدیں. نماز کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرو کہ اے اللہ ہم میں بدبخت اور محروم کوئی شخص نہ رہے، بدبخت اور محروم رہنے والا کوئی نہ. پھر ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ محروم اور بدبخت کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو ترک کر دینے والا یہ بدبخت ہے. نماز چھوڑ دینے والا، نماز کو چھوڑ دینے والا، نماز کو ترک کر دینے والا، یہ وہ. دیکھیں سلمان بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کس قدر جھنجھوڑنے والا ہے کہ نماز کو ترک کر دینے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بدبختی میں سے ہے، شقی لوگوں میں سے ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے. اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں کتنی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں بتاتے ہیں، حضور کا خود کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کتنی محبت فرمایا کرتے کہ نماز کو تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور فرمایا ہے.
جنت کی چابی فرمایا ہے کہ یہ جنت کی چابی ہے، تو یقیناً ہر مسلمان کی چاہت یہی ہے کہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیں کہ جو اشخاص نماز نہیں پڑھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین من هدمها فقد هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے ایک پلر ہے، فرمایا کہ جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا یعنی نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ پیچھے بچتا ہی کیا ہے کہ بندہ دین کو پسے پوچھ ڈال دے، یعنی نماز کو چھوڑ دیا، دین کو گرا دیا، دین کو پسے پوچھ ڈال دیا، پھر ہم نے کن کی روش کو اختیار کر لیا۔ نماز مومن کے درمیان اور منافق کے درمیان تو کافر کے درمیان فرق ہی نماز کرنے والی ہے۔ اب ہم نماز کو چھوڑ کر کن راہوں پر ہیں؟ پھر بھی وہی والی بات جو آپ ارشاد فرما رہے تھے نا کہ اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمان ہے، بندہ گناہ بھی کرتا رہے اور پھر بندے کے ذہن میں یہی چل رہا ہو کہ میں سعادت مند لوگوں میں لکھا جاؤں گا، میں نیک بخت لوگوں میں لکھا جاؤں گا، جنت میرا ہی مقدر ہوگی، تو وہ بے وقوف ہے کہ نمازیں بھی چھوڑتا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سے بھی دور ہے، اللہ کی یاد سے بھی دور ہے، اور پھر بھی گمان یہ کرتا ہے کہ میں سعید ہوں گا، سعادت مند لوگوں میں، خوش نصیب لوگوں میں ہوں گا، جنت میرا ہی انتظار کر رہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں وہ کام کرنے ہیں، بلکہ نماز کی بات جب چل رہی ہے تو ہمیں نماز کی تو پابندی کرنی ہے۔ دیکھیں سلمان بھائی، قرآن پاک کی چند ایک آیات بینات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور پھر جو نماز کو چھوڑنے والے ہیں کہ جو ان کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا۔ نماز جو پڑھنے والے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ تو کامیاب ہو گئے ہیں، سبحان اللہ۔ کہ جو لوگ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ ہم نماز کی حفاظت کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اس کو بھی نماز کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واہ جی واہ۔ یہ جو موبائل ہے اس کو بھی نماز کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ موبائل بولے، ریمائنڈر دے کہ اب یہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے۔ الارم ہوتا ہے موبائل میں، ہمارے موبائل میں بھی الارم ہوگا، اور شاید الارم سیٹ بھی ہوگا، ریمائنڈر بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی ریمائنڈر بھی لگایا ہوگا، ٹو ڈو لسٹ بھی ہوتی ہے موبائل کے اندر، ٹو ڈو لسٹ، جی وٹ ٹو ڈو ویسے ہے پورا، لیکن اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹو ڈو لسٹ، بھی آج کے دن کیا کرنا ہے وہ لسٹ بنی ہوئی، بھی آج کے دن یہ کام کرنا ہے۔ تو ہمارے موبائل میں ریمائنڈر، نماز کا کوئی ریمائنڈر ہے؟ ریمائنڈر نہ صرف الارم نماز کا ہے، ہمارے موبائل میں الارم لگا ہوا ہے کتنے بجے کا؟ 7 بجے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 8 بجے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا۔ اس کو تھوڑا پیچھے لے کے جائیں اور اس کو پیچھے کا الارم لگائیں جو نماز کے وقت کے اندر آتا ہے، اٹھے نماز پڑھیں، بچوں کو بھی اسکول چھوڑیں۔ کون منع کر رہے بچوں کو اسکول نہ چھوڑیں؟ الارم لگا ہوا ہے کتنے بجے کا؟ 10 بجے کا۔ کیوں جی؟ 11 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ تو جو یہ موبائل 10 بجے اٹھا سکتا ہے، کیا یہ نماز کے ٹائم میں نہیں اٹھا سکتا؟ بالکل اٹھا سکتا ہے۔ ہم یہاں اس کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر دھیان لگا رہے ہیں، اسی لیے ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ رات میں جیسے مجھے نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آتی، آپ نماز عشاء ادا کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑی آرام کی اور چین کی نیند آئے گی۔ کیا بات ہے۔ یہ لکھا ہے امیر سنت فضائل نماز کے اندر کہ جو نماز عشاء ادا نہیں کرتا تو وہ رات بے سکونی میں ہی گزارے گا۔ اللہ، نیند بھی نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی، رات میں سویا بھی ہوں لیکن فریشنس نہیں ہے۔ آپ غور کریں، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی؟ جواب نہ ہی ملے گا۔ تو یہ ان چیزوں پہ غور کریں، یعنی ہم اخروی نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، ہم دنیاوی نقصان بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس غفلت کی نیند سے جاگنے کے لیے تیار نہیں ہونے پا رہے۔ اٹھ جائے، اس سے پہلے کہ ڈولی اٹھائی جائے، جنازہ اٹھایا جائے، اس سے پہلے اٹھ جائے، اللہ، جاگ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جن کو جگانے والے ہیں، ماں باپ جگا رہے ہیں، بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو۔ شوہر اٹھا رہا ہے بیوی کو، بیوی اٹھا رہی ہے شوہر کو، اٹھ جائے نماز پڑھ لیں، اور پھر بھی نہیں پڑھ رہے، بستر پہ ہی کروٹیں جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، نماز چھوڑنے کے اور اس کو ترک کر دینے کے یہ عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ پھر والیاذ باللہ، گنجا سام جو ہے یہ مسلط کیا جائے گا، شجاع الاقرع، یہ اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا جو نماز چھوڑنے والا، قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ یہ ذرا اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے
اور اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور وقت کے اندر پڑھنی ہے۔ اللہ پاک نے کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں ہمارے اوپر، ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ ہی دے رہا ہے۔ ہم سانس لے رہے ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہے سانس لینے کا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ آج دیکھیں آپ بل کیسے آ رہے ہیں، موبائل کا بھی بل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پوسٹ پیڈ جو موبائل ہوتا ہے اس کا بھی بل ہے، پانی کا بھی کیا ہے بل ہے، بجلی کا بھی کیا ہے بل ہے، دودھ کا بھی کیا ہے بل ہے، گروسری کا بھی کیا ہے بل ہے، مکان کا بھی کیا ہے، کرایہ جو آ رہا ہے یہ بھی گویا کہ کیا ہے بل ہی ہے، مینٹیننس کا بھی کیا ہے ایک بل آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں چیزیں بل بالکل جو ہے وہ ہر جگہ پر تیار کھڑے ہیں، لیکن سانس لینے کا کوئی بل نہیں ہے، سننے کا کوئی بل نہیں ہے، دماغ صحیح کام کر رہا ہے اس کا کوئی بل نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے اس کے کوئی چارجز، کوئی بل نہیں دینا اس کو، اس چیز اللہ نے مہربانی فرمائی ہوئی ہے۔ آ رہا ہے کھانا ہضم بھی ہو رہا ہے، جسم کا حصہ بھی بن رہا ہے، توانائی بھی مل رہی ہے، کوئی اس کا خرچ نہیں ہے۔ اور اگر اس کا خرچ شروع ہو جائے تو کون دے سکتا؟ تو بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے تو باقی کیا کوئی دے گا؟ تو بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار چیزیں اللہ کریم نے عطا فرما رکھی ہیں، ہماری اوقات سے زیادہ دی ہوئی ہیں، ہم اس کی رضا کے لیے ہم جو ہے وہ 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، 8 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، 10 منٹ 15 منٹ نہیں دے سکتے، ہم کیسے لوگ ہیں؟ چند ہزار روپے کمانے کے لیے، چند ہزار یا چند لاکھ بھی چلیں کر لیں آپ، چند لاکھ روپے کمانے کے لیے 8 10 گھنٹے نوکریاں کر رہے ہیں، ڈبل نوکری کر رہے ہیں، آج کل تو 2 نوکریاں ہو رہی ہیں، پارٹ ٹائم جاب بھی ہو رہی ہے، چند پیسے کمانے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے ہمارے پاس 15 منٹ نہیں ہے، نماز پڑھنے میں 15 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اپنے آپ پر غور کریں، ہم کیا سعادت مند بنیں گے؟ یہ بھی نہیں ہے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ پھر ہمارے اندر بھی نہیں ہے، ہماری اولاد کے اندر بھی نہیں ہے۔ اچھا بعض ماں باپ چاہتے ہیں اولاد بن جائے، اولاد کیسے بنے گی؟ گھر پہ جب کچھ ہے ہی نہیں، اس طرح کا ماحول ہے ہی نہیں، اور گھر میں اگر نماز کا ماحول ہے تو آپ دیکھیں بچے بھی نمازی ہوتے ہیں، بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں والدین کو بچوں کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ میں، اور بعض والدین تو وہ بچے لے آتے ہیں مسجد میں، وہ اصل میں یہ وہ بچے جن بچوں کی بات کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ والد صاحب لے کے آتے ہیں کہ جو ہفتے میں 1 یا سال میں 2 نمازیں پڑھنے آتے ہیں۔ جب عید کی نماز پڑھنے آئیں گے تو ساتھ میں چھوٹا تھا بچہ، اس کو بھی لے آئیں گے، اب وہ ادھر نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر، بچے نے اپنا الارم بجا دیا ہے، یا بچہ جو ہے وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اب باپ اس کا کیا نماز، کیا بچہ، کیا باقی لوگ، کیا آگے کیا پیچھے، توجہ کیسے رہے گی نماز؟ جی توجہ پھر نماز میں کیسے رہے گی؟ جی اس طرف ظاہر ہے کہ بچہ ساتھ ہے تو پھر اس کی طرف توجہ رہے گی، پھر بندہ پریشان ہوگا، تو سرور خوشو خضو نماز کے اندر کیسے ملے گا؟ اور اتنے چھوٹے بچے کو تو ویسے بھی مسجد میں آنے کی ممانعت ہے، جی، جس بچے کو شعور نہیں ہے اس کو مسجد میں لا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کنسیڈر کرنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں۔ دنیا میں اگر سکون پانا ہے، اللہ کی رحمتوں کو پانا ہے، تو اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا عادی بنانا ہے۔ نماز جہاں پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی یاد ہوگی، جہاں پر نماز ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا وہاں پر انشاءاللہ الکریم بیماری بھی دور ہوگی، بے برکتی بھی دور ہوگی، اور سب سے بڑھ کر انسان کو اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا۔ تو نماز کے حوالے سے بھی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بے نمازی یہ کتنا بڑا بدبخت ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو یہ ہمارے اندر نہ رہے، اس کو اللہ ہمارے اندر نہ رہنے دے، یعنی یہ بدبخت وہ ہے کہ جو نکل جائے یہاں سے، ہمارے اندر سے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مقام پہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی بدبختی اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مؤذن کو نماز کے لیے اقامت کہتے ہوئے سنے پھر بھی اسے جواب نہ دے، یعنی نماز میں حاضر نہ ہو۔ اللہ، اذان بھی ہو رہی ہے، اقامت بھی ہو رہی ہے، لیکن نماز استغفر اللہ، سن بھی رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی عبرت لینے کے لیے بہت واضح ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جماعت کروانے کو کسی اور کو حکم دوں، اور پھر میں بستی کے اندر جاؤں اور دیکھوں کہ کون جماعت میں حاضر نہیں ہوا تو اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ کیسا حضور رحمت للعالمین ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آپ کی شان ہے،
امت پر مشقت آپ کو برداشت نہیں، لیکن جب نماز کی بات آتی ہے تو ایسے غضبناک، ایسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہے نا وہ تعلیمات. ایک اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھا اس اونٹ نے اور اپنی زبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ بات کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اپنا دست شفقت پھیرا اور پھر ان کی بستی والوں کو بلایا یا حضور خود تشریف لے کر گئے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے پوچھنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ آیا اور آ کر اس نے شکایت کی کہ اس کے بستی کے لوگ عشاء کی نماز پڑھے بغیر جلدی سو جایا کرتے ہیں، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں ان پر عذاب آئے تو میں بھی اس عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں. تو یہ نماز کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات ہیں. قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اور ویسے بھی سرکار کا جشن میلاد منانا ہے تو نماز پڑھ کر منائیں. دعوت اسلامی نے تو نماز کا ایسا ذہن دیا ہے کہ جلوس میلاد میں بھی الحمدللہ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے. کل کثیر عاشقان رسول نے جلوس میلاد کے اندر شرکت کی ہے. اس کے اندر پھر جیسے عصر کا وقت آیا، جیسے ظہر کے بعد ظہر کے بعد جو ہے وہ جلوس میلاد نکلا، اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت آیا تو عصر باجماعت پڑھنے کا اہتمام کیا گیا. مغرب آئی تو مغرب. آپ کا تو جو کرسچن کا جلوس ہے اس کا تو باقاعدہ میرا خیال ہے 2 تلوار پر آپ کے ہاں ہوتا ہے نماز عصر کی ادائیگی کا. جی ہاں، میں چاہوں ذرا آپ بتائیں اس کو. جی ہاں، کل جو ہے وہ ظہر کے بعد جلوس میلاد نکلا، اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت تقریباً 2 تلوار پہ ہم اس طرح شیڈول بناتے ہیں کہ 2 تلوار پر قریب میں ایک بہت بڑا پارک ہے، وہاں پر نماز عصر کا اہتمام الحمدللہ کیا جاتا ہے. باقاعدہ وہاں پر اذان بھی ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، اور وضو کا باقاعدہ الحمدللہ بڑے پیمانے پہ اچھا اہتمام کیا جاتا ہے. کیا بات ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے. نماز عصر بعد جماعت پڑھی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس کے اعلانات اور اس کی ترغیب کی جاتی ہے. کثیر عاشقان رسول الحمدللہ وہاں پر تقریباً سارے ہی نماز عصر با جماعت پڑھتے ہیں. یعنی ایک طرف تو یہ کہ بندہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، سستی ہو رہی ہے اور نماز پڑھنے نہیں جا رہا. دعوت اسلامی نے یہ ذہن دے دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جلوس میں جانا ہے، میلاد منانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی. اچھا، اس کے بعد پھر مغرب کی نماز عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ہوئی. وہاں پر بھی کثیر انتظامات، وضو کا، نماز کا، جلوس میلاد کا اختتام بھی الحمدللہ وہیں پر ہوا، اور وہاں پر پھر اختتامی دعا وغیرہ، اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز، اور پھر کثیر لنگر بھی الحمدللہ وہاں پر کیا گیا. تو یہ ہے کہ نماز ہر وقت میں جو ہے نا وہ ہمیں پڑھنی ہے. تو اب یہ نماز وقت پر باندھا ہوا فرض ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہے. اور یقین کریں اپنا سلمان بھائی، میں جیسے اپنی کیفیت بتاؤں نا، آپ جیسے 2 تلوار تک پہنچے تو کافی تھکاوٹ ہو گئی تھی نا. اتنا پیدل چلنا، کبھی پیدل، کبھی گاڑی پر، کبھی ٹرک پر، تو بہرحال یہ سب چل ہی رہا تھا. تو اب اس میں تھکاوٹ ہو گئی تھی. لیکن جیسے ہی عصر کی نماز کے لیے رکے ہیں، تھوڑا ریسٹ بھی مل گیا، وضو کیا تو اس میں تھوڑی فریشنس آ گئی، بشاشت مل گئی بندے کو. اور اس کے بعد پھر نماز پڑھی، اس کے لیے بیٹھ گئے تو جیسے نہیں وہ بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے، یقین کریں ویسا ہو گیا. آگے کا جلوس بھی پھر اور مزہ آیا الحمدللہ. تو نماز کے اندر تو علماء نے یہ بھی کہا نا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے گویا کہ ریچارج ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے سے قوت اور انرجی اور سب چیزیں ملا کرتی ہیں. اور نماز کی تو فضیلت یہ ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو بندے کے اعضاء کے گناہ جو ہے وہ جھڑ جایا کرتے ہیں. نماز پڑھتا ہے تو بندے کے گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے، وہ رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ایسی برکتیں نماز کی ہوں. اور سرکار کا میلاد ہم نے منایا ہے، اور یہ دعوت اسلامی نے ہی اس کا ذہن دیا کہ الحمدللہ یہ جلوس میلاد منانا ہے، حضور کا جشن ولادت منانا ہے. تو نمازیں پڑھ کر جس نبی کا میلاد ہم نے منایا ہے نا، انہی کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. حضور نماز سے بڑی محبت فرمانے والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی نماز سے محبت کیا کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ترغیب بھی دیا کرتے. لہٰذا ہمیں نمازوں کی پابندی کر کے حضور کی بارگاہ میں نمازوں کا تحفہ پیش کرنا چاہیے. مولا علی کو حضور نے نماز پڑھائی نا، عصر کی نماز. اللہ، حضور بھی اگر فرما دیتے کہ بھی ٹھیک ہے سورج ڈوب گیا ہے بس اب ہو گیا کام، لیکن نہیں. مولا علی کا آنسو بہانا اور حضور کا دعا کر کے سورج کو پلٹانا، یہ نماز کی اہمیت بھی بتا رہا ہے، نماز سے محبت بھی بتا رہا ہے. بالکل جی. تو یہ جس طرح حضور کی طاقت بتا رہا ہے
یہ حضور کی توانائی بتا رہا ہے، حضور کی معجزہ بتا رہا ہے، ویسے کہ نماز کی اہمیت بھی بتا رہا ہے، مولا علی کی نماز سے محبت بھی بتا رہا ہے، دونوں کی محبت بتا رہا ہے نا یہ واقعہ. ایک تو حضرت علی کی نماز سے محبت کو بتا رہا ہے، دوسرا حضور کی نماز سے محبت اور نماز کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ نماز کے لیے سورج کو پلٹا دیا. ورنہ انسان کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے چلو اب قضا ہو ہی گئی ہے تو ٹھیک ہے. معاذ اللہ ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، نہ ہی مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. تو یہ بہت سارے واقعات ہیں. نماز ہے تو انسان ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو لہٰذا بندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. ابھی جب آپ گفتگو فرما رہے تھے میں ایک چیز سوچ رہا تھا. آپ فرما رہے تھے نا کہ سانس لیتے ہیں اس کا بل نہیں دینا پڑتا، سنتے ہیں تو بل نہیں دینا پڑتا. حقیقت تو یہی ہے کہ نہیں دینا پڑتا، لیکن کبھی دینا بھی پڑتا ہے. جب قدر نہیں ہوتی تو پھر دینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اللہ پاک سے عافیت کا ہی سوال کرتے ہیں. ہمیں احساس واقعتاً نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. بات آپ کی ہے کہ ہمیں اللہ نے ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے. ان لوگوں سے پوچھیں نا کہ جو وینٹیلیٹر پر ہیں وہ کس طرح سانس لے رہے ہیں. وہ چاہ کر بھی اپنا سارا زور لگا کر بھی سانس نہیں لے پاتے. انہیں زبردستی سانس دیا جاتا ہے. ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم سانس خود لیں لیکن نہیں لے سکتے. انہیں سانس دیا جاتا ہے، پھر اس سانس کے وہ پیسے دیتے ہیں. پھر کتنا بل بنتا ہے وہ جانتے ہیں سارے. لیکن ہمیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو کیا ہم اس رب کی نعمتوں کے شکرانے میں بھی اس کی اللہ کہ جس رب نے ہمیں آنکھ کا نور عطا کیا. ابھی ہم آنکھیں بند کریں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے، آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں نور ہی نور ہر چیز نظر آتی ہے. یہ پورا سیٹ ہے، یہ اسلامی بھائی ہیں، یہ کیمرہ مین، ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. باہر نکلتے ہیں آسمان تک ہم دیکھ رہے ہیں، سورج دیکھ رہے ہیں، چاند تارے، ہر چیز دیکھ رہے ہیں. لیکن دن کا اجالا بھی دیکھتے ہیں، دن کی روشنی بھی دیکھتے ہیں. لیکن کتنے ہی وہ افراد ہیں نہ وہ دن دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ ہمارا سیٹ دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں. بلکہ وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے، انہیں تو وہ بھی نہیں ہے، نصیب ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی یاد کی طرف نہیں ہے، نماز کی طرف نہیں ہے. نماز کتنی ڈٹائی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ویسے بھی دیکھیں سلمان بھائی، ایک دفعہ عادت بنانے کی دیر ہے. عادت بن جائے تو پھر نماز کے بغیر تو بندے سے رہنے نہیں ہوتا. نماز کے بغیر تو چین ہی نہیں ملتا، سکون ہی نہیں ملتا. لیکن جو چھوڑتے ہیں، میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے داخل ہونا ہے. یعنی نماز کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے اس کا کہ جس سے اس نے داخل ہونا ہے. ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں؟ ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم اپنے فیوچر کے بارے میں، کون نہیں سوچتا اسی فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے کتنے کورسز کرتے ہیں، بیرون ملک تک کا سفر کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. دن رات کی محنتیں، پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں. یعنی نیندیں ہماری لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، تھوڑا سونا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے کھانے کی پرواہ نہیں، اپنی صحت کی پرواہ نہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارا مستقبل داؤ پر نہ لگ جائے، ہمارا مستقبل خراب نہ ہو جائے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ خود سوچیں تو صحیح نا کہ نماز یہ بھی تو ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا جنت میں جانے کا مستقبل ہے، یہ ہمیں جہنم سے بچائے گا، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے گا. یہی تو وہ نماز ہے کہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دکھائے گی. یہی تو وہ نماز ہے کہ جو ہمیں جنت الفردوس تک پہنچائے گی. یہی تو وہ نماز ہے جو ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے گی. تو کیوں نہ ہم نماز کی پابندی کریں، دنیا بھی ہماری راحت والی ہو جائے، ہماری قبر میں بھی راحت ہو جائے، ہمیں حشر میں بھی راحت مل جائے. ہمیں کل جس وقت سورج 1.25 میل پر ہو، یہ سورج سر پر آگ برسا رہا ہو، اس وقت بھی ہم راحتوں میں آ جائیں. اور پھر کل جب جنت میں داخل ہوں تو پھر تو وہاں پر مزے ہی مزے ہیں. سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہوں اور ہم ہوں. واہ، دیدار الہی ہو، نماز پڑھنے والے کو دیدار الہی ہوگا. سب سے بڑی نعمت جو ہے جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تو دیدار الہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. جی کیا بات ہے. جی تو نماز بھی پڑھنی ہے اور طریقے کے مطابق پڑھنی ہے، اور درست طریقے کے مطابق پڑھنی ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے. خشوع و خضوع نماز میں کیسے آئے گا؟ جب بندہ نماز کا ترجمہ آتا ہوگا تو امید ہے انشاءاللہ
کہ اس سے بندے کا دل نماز میں لگے گا. سبحانک اللہم، بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیری ذات پاک ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات کیا ہے؟ پاک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، تمام تعریفیں کیا ہیں؟ تیرے لیے ہیں. وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے. وتعالی جدک، تیری شان بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. یہ بندہ ثنا پڑھ رہا ہے. جب یہ الفاظ ادا کر رہا ہے اور دماغ کے اندر یہ ان الفاظ کا کیا ہے؟ مضمون اور معنی چل رہا ہے، تو نماز میں خود بخود بندے کی توجہ جو ہے یہ بڑھے گی، کنسنٹریشن انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا اور خشوع و خضوع بھی ملے گا انشاءاللہ. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ کالر نے بھی کہا تھا کہ ایک کلام سنا دیں، بہت پیارا ماشاءاللہ، اللہ نے پڑھنے کی آپ کو سعادت دی ہے. اگر تیار ہو تو ہمارے ایم سی آر والے اس کو چلائیں. آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ریڈی ہے تو چلا دیں ایم سی آر والے. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. مجھ سے واسطہ تجھ کو پیارے کا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، یا اللہ یا رحمان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. یا رب اپنی الفت میں پیارے نبی کی چاہت میں گم رکھ ایسا ہو جائے، گم رکھ ایسا ہو جائے، اور نہ جائے کہیں بھی دھیان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. تیرا بندہ ہے بیتاب، اس کو دے حج کے اسباب، فضل کرے رب ارباب، فضل کرے رب ارباب، اس پہ کرم ہو یا حنان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. یا رب دکھلا دے عرفات اور مینا کے دن اور رات،
مزدلفہ کے جلوے ہوں، مزدلفہ کے جلوے ہوں، اشک آنکھوں سے بہے ہر آن، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، یا رب طیبہ پہنچا دے ان کا روزہ، دکھلا دے دکھلا دے چاروں یاروں کے صدقے، چاروں یاروں کے صدقے پورا فرما دے ارمان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، مدنی آقا کا صدقہ غوث و خواجہ کا صدقہ بن جائے عطار بھی اب، بن جائے عطار بھی اب مکے مدینے کا مہمان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت مند اور خوشبخت لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور اچھے اعمال کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال بھی ہم درست رکھیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش بخت رہنے کی دعا بھی کرتے رہیں، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے اور بدبختیوں سے اللہ محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہو مبارک اہل ایمان، ہو گیا بخشش کا سامان، آ گئی صبح بہار، آ گئی صبح بہار، ہو گیا گھر گھر چراغ، یا نبی سلام علیکہ، یا
علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ اور دیکھ کر روزہ پیارا دیکھ کر روزہ پیارا پھر پڑے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اور ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی کانے حیا اور کیوں رضا مشکل سے ڈری یہ کیوں رضا مشکل سے ڈری یہ جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کھلے آنکھ سن